جادو کی تاثیر. جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. یہ نفس سے گزر کر جسم کو بھی متاثر کرتی ہے. یعنی جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثلاً آپ کی باڈی میں جب پین ہوتی ہے تو آپ لو فیل کرتے ہیں, کسی کام کو آپ کو دل نہیں چاہتا. مثلاً آپ بہت پلان کر کے اور بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہالیڈیز پہ گئے اور پھر وہاں جا کر آپ کو بخار ہو گیا. بعض لوگ یہاں سے جاتے ہیں مکہ بڑے شوق سے اور وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی عبادت, وہ آپ کے ہالیڈیز کی ایکسائٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی. حالانکہ آپ وہی ہوتے ہیں, لیکن صرف آپ کے جسم کی درد نے آپ کو سب کچھ بھلوا دیا. تو بعض اوقات جسم بیمار ہوتا ہے اور جسم سے گزر کر روح کے اوپر اثر پڑتا ہے. بعض اوقات روح بیمار ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے. تو دونوں طرح ہوتا ہے. مثلا ٹھنڈ لگ گئی تو اس سے آپ کو کولڈ ہو گیا, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ موسم بدل گیا ہے, آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لیے یا آپ نے کوئی بہت ٹھنڈی چیز پی لی, تو کیا ہوگا, مثلاً آپ کو باڈی پین شروع ہو گئی. تو آپ کہتے ہیں کہ اوہو آج میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا, آج میں نے احتیاط نہیں کی, جرسی نہیں پہنی اور میں اسی طرح کوٹ پہنے بغیر گھر سے نکل گئی تو مجھے ٹھنڈ لگ گئی. آپ بیمار ہو گئے. تو آپ کو سبب سمجھ آ رہا ہے, اپنی غلطی بھی سمجھ آ رہی ہے. بعض چیزوں سے آپ الرجک ہوتے ہیں, آپ وہ کھا لیتے ہیں تو آپ بیمار پڑ جاتے ہیں. تو یہ ظاہری اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنی بیماری کی ریزن سمجھ آ جاتی. تو بعض اوقات آپ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, اندر سے تکلیف محسوس کرتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. آپ بے وجہ اداس ہوئے چلے جا رہے ہیں, کوئی ریزن نہیں. پھر آپ سوچتے ہیں بچے بھی سب ٹھیک ہیں, ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے, گھر بھی ٹھیک ہے, کھانے کو بھی ہے, جاب بھی ہے, ہر وہ چیز جس کی تمنا کی تھی زندگی میں سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی میں اچھا فیل نہیں کرتی. تو کیا فیل نہیں کرتا؟ آپ کا جسم تو نہیں ہے, یہ آپ کی روح ہے. اس روح کے اندر کوئی خلا ہے, خالی پن ہے, ویکیوم ہے. ضروری نہیں کہ جادوئی وجہ ہو اور ضروری نہیں کہ نظر بدی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی روح کو کچھ کھلاتے پلاتے ہی نہ ہو, آپ قرآن نہ پڑھتے ہوں, آپ کوئی صدقہ خیرات نہ کرتے ہوں, آپ کسی کی خدمت نہ کرتے ہوں, تو وہ روح جو ہے اس کی غذا جو ہے اس کو نہیں ملی تو وہ بیمار ہو گئی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادو وغیرہ کے اثرات سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور وہ بیماری پھر صرف روح تک نہیں رہتی, روح سے جسم تک آ جاتی ہے, کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے, مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپکپاہٹ ہوتی ہے. جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی, مگر انسان کا نفس حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. جادو جو ہے یہ جسموں اور دلوں پر اثر کرنے والا عمل ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں کچھ عزائم کہتے ہیں کلمات کو جو جادو کے لیے پڑھے جاتے ہیں. کچھ عزائم دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہیں ہوتی ہیں جو جسموں اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہوتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے, یعنی جادو سے موت تک بھی واقع ہو سکتی. اس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے. شوہر بیوی کا جنسی تعلق ختم ہو جاتا ہے, یعنی آپس میں ان کا یہ تعلق قائم نہیں ہو پاتا. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ جادو کی وہ مقدار جو جادو زدہ آدمی کو متاثر کر سکتی ہے, اس کی اس حد تک تاثیر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جیسے مرد اور عورت کے درمیان علیحدگی کروا دینا, طلاق وغیرہ ہو جانا. یعنی اچھے بھلے تعلقات تھے, خوش باش تھے, بچے بھی تھے, سب کچھ اچانک ہی میاں کو کچھ ہو گیا یا بیوی کو کچھ ہو گیا, بگڑ بیٹھے اور گھر برباد ہو گیا. اسی طرح کسی بیماری کا لاحق ہو جانا اور اسی طرح کی دیگر اثرات. پھر اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جادو کا اس حد تک اثر انداز ہونا ممکن نہیں کہ جیسے کوئی مردوں کو زندہ کر لے, یعنی جادو سے کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا, یہ یاد رکھیے. یعنی کچھ چیزوں کے اندر اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بڑی چینجز آ جائیں. زیادہ سے زیادہ جادو کا جو اثر ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً میاں بیوی میں طلاق ہو جائے, ایک گھر جو ہے وہ تباہ ہو جائے, یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے, یا کوئی پاگل پن سا ہو جائے, یا کوئی ڈپریشن ٹائپ کی کوئی مرض ہو جائے. اس قسم کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی مار نہیں سکتا, کسی کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا جادو کے بل پر, یا کوئی زمین پھاڑ نہیں سکتا, یا کوئی آسمان نیچے نہیں لا سکتا, یا سمندر میں کوئی رستہ نہیں بنا سکتا. یعنی اس کے اثرات ہیں مگر لمٹ ہے, یہ جاننے کی ضرورت ہے. یعنی ایسی بیماری کسی کو ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بھی بندہ, دن میں ہزاروں لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیماری میں نے تو نہیں مارا,
تو اللہ کے اذن سے ہی موت آتی ہے، اور یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس بیماری کے بعد شفا یاب ہوگا اور کون شفا یاب نہیں ہوگا اور مر جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جادو کی جتنی بھی تاثیر ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتی کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اپنے سارے مقاصد نہیں پورے کر سکتا۔ تھوڑی بہت تکلیف تو آپ کو دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی بِإِذْنِ اللہ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوا میں کئی وائرسز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں لیکن سب پر تو نہیں ہوتے۔ مثلا فلو کا وائرس پھیلا ہوا، کہتے ہیں وائرس پھیلا، بہت لوگ بیمار پڑے، لیکن کیا 100% لوگ بیمار پڑ جاتے؟ نہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار نہیں پڑتے، کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو ظاہری اسباب میں بعض اوقات ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو بھی وائرس ان پہ اٹیک کرتا ہے وہ واپس اس کو ختم کر دیتے ہیں، فائٹ بیک کر لیتا ہے ان کی باڈی۔ لیکن کچھ لوگوں کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے تو وہ فائٹ بیک نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی کسی کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، اگر کوئی بیماری اللہ کے اذن سے آنی ہے تو وہ آ بھی جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک اور نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عموماً جب ہم حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو ایسے جادو کے وائرسز زیادہ اٹیک کرتے ہیں، اور بعض اوقات حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز اٹیک کر جاتی ہے اللہ کے اذن سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے حضرت عائشہ پر، جیسے کعب احبار پر، جیسے اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی سارا کچھ پڑھتا کرتا ہو، اس کے باوجود تو یہ اس شخص کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کے اوپر پھر بھی تکلیف آ جاتی ہے، اس کے لیے ایک امتحان یا آزمائش کے طور پر، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ بالکل فٹ ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، ان کے سارے آرگنز بھی بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بس موت آئی تھی نا، اللہ کے اذن سے وقت پورا ہو گیا تھا، اب جانا ہی تھا۔ اور پہلے تو موت اسی طرح ہی آ جاتی تھی، یعنی صحت مند لوگوں پہ تو پھر وہ یاد ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرشتہ آیا انسانی شکل میں تو انہوں نے اس کو مارا، پھر اس نے جا کے کہا کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ اسباب پیدا کر دیے بیماریوں کی شکل میں انسان کی دنیا سے جانے میں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ یقینی حد تک بات ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب ان یوزول قسم کے اپنے اوپر حالات آنے لگے تو ہر چیز کے پیچھے جادو سبب نہ بتائیں، کیونکہ لوگ ذرا سے سر درد ہوتے تو لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ جملہ بہت عام ہو چکا ہے، اس بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر چیز کے پیچھے جادو نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ آپ کی بیماری جادو ہی کی وجہ سے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف کے پیچھے یہ سبب ہو، لیکن ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ جیسے مقناطیس بھی لوہے کی ایک قسم ہے نا، مقناطیس ہر چیز کو نہیں کھینچتا اپنی طرف، کس کو کھینچتا ہے؟ صرف لوہے کو کھینچتا ہے۔ یعنی اگر آپ مقناطیس لکڑی کے اوپر لگائیں تو اس بیچارے کی کوئی طاقت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوہے پہ رکھے تو اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جادو جو ہے، یا لوگوں کے خیالات یا نگاہیں، نظر بد یا کلمات اور الفاظ، بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے اندر عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے، یا توکل کی کمی ہوتی ہے، یا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر طہارت سے لاپرواہی ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ واش روم جانے کی دعا میں کیا آتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یا نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت جو ہوتی ہے وہ سبب ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔